السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ کتاب الرقائق، یہ کتاب الرقاق کوئز پروگرام کلاس نمبر 3 کی آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کلاس نمبر 3 کے سوالات اور جوابات آپ کو بھیج رہا ہوں، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج کی کلاس نمبر 3 کا آخری وقت رات 12 بجے تک ہے۔ اکثر ساتھی کیونکہ نئی فراغت ہوتی ان کی 4 بجے تک، تو وہ سوالات کے جوابات نہیں بھیج پاتے تھے، اس لیے ٹائمنگ بڑھا دی گئی ہے ساتھیوں کی آسانی کے لیے کہ وہ رات 12 بجے تک ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی طرف۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیا گیا ہے، اس ویڈیو کے نیچے لنک پر جا کر آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ آگے کتاب الرقاق من صحیح البخاری، اس میں بھی وہی ضروری ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، ای میل اور موبائل نمبر۔ نام آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ نے پہلی کلاس میں اور دوسری کلاس کے لیے دیا تھا۔ میں نام لکھ لیتا ہوں۔ ادھر ای میل ایڈریس آپ نے لکھ لینا ہے جو آپ کا ہے، جو آپ نے پہلی ویڈیو میں دیا تھا، پہلے اور دوسرے لیکچر میں۔ ادھر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، وہی موبائل نمبر جو آپ نے پہلی کلاس کے لیے دیا تھا۔ پھر آپ نے یہ تینوں چیزیں وہی جو آپ نے پہلی کلاس کے لیے دی تھی، وہی چیزیں آپ نے اب دینی ہیں۔ نمبر بھی وہی دینا ہے، ای میل ایڈریس بھی اور نام بھی۔ پھر آپ نے نیکسٹ پر، وہی طریقہ ہے سارا جو پہلے آپ 2 بار کر چکے ہیں، بس سوالات نئے ہوتے ہیں ہر لیکچر کے، ہر کلاس کے۔ یہ دیکھیں، یہ کلاس نمبر 3 آپ کے ساتھ پروگرام اوپن ہو گیا آپ کے سامنے، اور یہ جو کلاس نمبر 3 ہے یہ کتاب الرقاق سے باب فی العمل و طولہ و قول اللہ تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سے ماخوذ ہے۔ اس باب سے یہ لیکچر ہوا ہے، اور اس میں عمل کا باب فی العمل ہے و طولہ و قول اللہ تعالی، تو اس میں پہلا سوال عمل کا آیا ہے کیونکہ باب شروع میں ہی اسی چیز سے شروع ہوا ہے، امید سے۔ العمل کے کیا معنی ہیں؟ اللہ سے ہی امید رکھنا، بری خواہشات، امید قائم کرنا۔ العمل کا معنی امید قائم کرنا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حقیقی کامیاب کون ہیں؟ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب فی العمل و طولہ و قول اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اس کے مطابق کامیاب وہ ہے جو جہنم سے جنت میں داخل ہو گیا اور دوزخ سے نجات پا گیا۔ تو یہ اس کا یہی ہے، قرآن کے مطابق حقیقی کامیاب جنت میں داخل ہونے والے اور دوزخ سے نجات پانے والے حقیقی کامیاب ہیں۔ ایسا کس نے کہا کہ اے دنیا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں؟ تو ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد پڑھتے وقت بہت اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے تھے اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے فرمایا کہ اے دنیا فقط طلقتک ثلاثا، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، لا رجعۃ فیہا، جس میں کوئی رجوع کی امید نہیں ہے، یا لا رجعۃ فی، ایسی 3 طلاقیں جس میں کوئی رجوع کی امید نہیں ہے، یعنی یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ عرض اکبر کب ہوگی؟ عرض اکبر جنت میں اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کے سامنے قبر کے سوالات۔ عرض اکبر سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب لوگوں کا سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اس عرض اکبر سے مراد وہی ہے۔ بنون سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ اس میں باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب فی العمل وطولہ وقول اللہ تعالیٰ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس میں اس کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی انہوں نے نقل کیا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہما بنون، یعنی ہر ایک کے طلبگار ہیں، فکونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت کے طلبگاروں میں سے بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ تو یہاں بنون سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے طلبگار سگے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے، یا دنیا سے بے رغبت لوگ نہیں، یہاں بنون سے مراد دنیا کے طلبگار ہے۔ حدیث کے مطابق کس عمر میں اللہ تعالیٰ عذر کو زائل ختم کر دیتا ہے؟ ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے اس سے باب باندھا ہے وہ باب من بلغ 60 سنۃ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر لقولہ تعالیٰ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم التذکیر، یعنی شاید اس باب کے تحت انہوں نے باب میں ہی بتا دیا من بلغ 60 سنۃ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، کہ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ عذر کو زائل کر دیتا ہے۔ جو شخص 60 سال کی عمر تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو زائل کر دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق کس عمر میں اللہ تعالیٰ عذر کو زائل کر دیتا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اس لیے حدیث میں 60 سال کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم التذکیر، ٹھیک ہے، اس میں 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ عذر کو زائل فرما دیتے ہیں۔ ابن آدم کی عمر کے ساتھ ساتھ کون سی 2 چیزیں بڑھتی جاتی ہیں؟ آخرت اور جنت کی فکر میں، اولاد کی فکر اور مال کی محبت اور لمبی عمر۔ اس میں حدیث نمبر 10 ہے، حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنتان حب المال و طول العمر، یعنی مال کی محبت اور لمبی عمر ابن آدم کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں۔
یکبرو یا کبر یکبر علم یعلم سے ہے، یا کبر یکبر شرف یشرف، دونوں طرح پڑھا جا سکتے ہیں۔ تو یہاں ابن آدم کی عمر کے ساتھ کون کون سی دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں؟ مال کی محبت اور لمبی عمر۔ تو سورۃ النصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال نمبر 8 ہے، سورۃ النصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی خبر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی، یا اللہ تعالیٰ کی مدد اور دین اسلام کی فتح کے بارے میں، لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں؟ اس میں سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، ادھر فتح کی اور نصرت کی مدد دی گئی ہے، اسلام کے پھیلنے کی، لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں۔ لیکن آگے جب فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب اگلی آیت آخری آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اس صورت میں خبر دی گئی ہے کہ اب آپ کی وفات کا، آپ کا اجل قریب آ رہا ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ تو یہ سورۃ النصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ یہ تھے 8 سوال اور یہ مکمل ہو چکے۔ العمل کا معنی امید قائم کرنا، قرآن کے مطابق حقیقی کامیابی جنت میں داخل ہونے والے اور دوزخ سے نجات پانے والے ہیں۔ سوال نمبر 3، ایسا کس نے کہا کہ اے دنیا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں؟ ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ عرض اکبر کب ہوگی؟ عرض اکبر اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بنون سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ بنون سے دنیا کے طلبگار مراد لیے گئے ہیں۔ حدیث کے مطابق کس عمر میں اللہ تعالیٰ عذر کو زائل کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ ابن آدم کی عمر کے ساتھ ساتھ کون سی 2 چیزیں بڑھتی جاتی ہیں؟ مال کی محبت اور لمبی عمر۔ سورۃ النصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی خبر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ اب آپ اسے سبمٹ کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یور رسپانس ہیز بین ریکارڈڈ، آپ کے جوابات ریکارڈ ہو چکے ہیں، ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو دوبارہ کسی کو میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اگلی کلاس کا انتظار کریں، آج جو 5 سے شام 6 بجے تک ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق یوٹیوب اور فیس بک پر۔ تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لنک میں ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کا لنک کھول کر جوابات دے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔